الذین جو لوگ یتبعون اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، الرسول رسول النبی نبی الامی امی نبی رسول امی نبی رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے، الذی جسے یجدونہ یہ لوگ پاتے ہیں، الذی یجدونہ جسے یہ لوگ پاتے ہیں، مکتوباً موجود لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں۔ اس آیت کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہے جو پچھلی 2 آیات میں چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی بھلائی ہمیں نصیب فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَسَأَكْتُبُهَا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر کر دوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو میری آیات پر ایمان لائیں گے، جو میری آیات پر ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں ان کا مقدر کر دوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً کوئی 2000 سال کا سفر طے کر کے 2000 سال موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، باقی زمانے آئے گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا گزر گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب میں وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کن کو دوں گا؟ اب دنیا اور آخرت کی بھلائی اب میں کن کو دوں گا، کن کو ملے گی، کن کا نصیب ہوگی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ، اب دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ تو گویا یہ ایک طرح سے دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہود کو کہ جو دعا تمہیں ملی تھی اب اگر اس دعا کا حقدار بننا ہے اب تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ الذین وہ لوگ یتبعون الرسول النبی، اچھا یہ ہم تیسرے پارے میں ایک آیت پڑھ کر آئے ہیں، بلکہ وہ پورا ایک مضمون تھا۔ وہ یہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ مشرکین ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی، مشرکین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے اس طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ فرمائی ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ عیسائی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما بلکہ حنیف اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین مشرک بھی نہیں تھے۔ اگلی آیت کیا تھی؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ میں تمہیں بتاؤں ابراہیم علیہ السلام کے راستے کے قریب تر کون ہے؟ بتاؤں وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان پر ایمان لائے، اور پھر وہذا النبی یہ نبی، اور جو ان پر ایمان لائے یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ وہاں تیسرے پارے میں
हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत, आपकी हकानियत, उसको इस तरह साबित किया गया। यहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम की हकानियत को इस तरह साबित किया गया कि अल्लाह का जो वादा था दुनिया और आखिरत की भलाई का, उस जमाने में यह था तकवा इख्तियार करो, ईमान लाओ, ज़कात दो। और इस जमाने में अब जब हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, अब दुनिया और आखिरत की भलाई का रास्ता यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। इस आयत के आखिर में ना थोड़ी सी मजीद तफसील आती है। अब पढ़ते हैं तर्जुमा। अल्लज़ीना, जो यत्तबिऊना, इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे, और रसूल, उस रसूल की, अन्नबीयल उम्मी, जो नबी उम्मी है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात में से एक सिफत है, उम्मी। ये आपका एक सिफाती नाम है। किसी आम इंसान के लिए उम्मी होना ये एक ऐब है, खामी है। उम्मी का माना वो शख्स जिसने रस्मी तालीम हासिल नहीं की, पढ़ना जिस तरह जो मौजूदा जमाने की जो भी तालीम होती है उसने हासिल नहीं की, तो वो नाखानदा कहलाता है, अनपढ़ कहलाता है। उसी को उम्मी कहा जाता है। उम्मी उसी को कहा जाता है जब कोई दुनियावी तालीम उसने हासिल नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में ये जो सिफत है, ये जो लफ्ज है, ये ऐब, ये खामी नहीं है, बल्कि ये हुजूर का कमाल है। कमाल का मतलब क्या है? एक शख्स इतनी बड़ी किताब पेश करता है, इतना बड़ा कलाम पेश करता है, इतनी आला दर्जे की गुफ्तगू करता है, इतनी फसीह व बलीग गुफ्तगू करता है कि आम आदमी उसकी गुफ्तगू का मुकाबला नहीं कर सकते, उस जैसी गुफ्तगू नहीं कर सकते, उस जैसे जुमले नहीं ला सकते। और हाल यह है कि उसने दुनिया में कहीं किसी से पढ़ा भी नहीं। अंदाजा लगाओ फिर ये शख्स क्या है? यकीनन खुदा उसकी जुबान में बोलता है, यकीनन फिर अल्लाह की तरफ से उसको ये सब कुछ आता हुआ कि दुनिया में उसने कोई इल्म हासिल नहीं किया। इसलिए आप देखें, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर नहीं मिलेगी कि हुजूर ने अपने हाथ से ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। हुजूर अलैहि सलाम की तहरीर कहीं नहीं मिलेगी। अब देखिए, कातिबीन वही क्यों है कि भाई वही जब नाजिल हो ना तो कोई ना कोई मौजूद हुआ कर लिख लिया करे। तो अल्लाह के नबी आप खुद ही लिख लेना, आपसे ज्यादा बेहतर कौन लिख सकता है? आप पर नाजिल हुई है, आप पर नाजिल हो रही है, आपसे बेहतर कौन लिख सकता है? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो रस्मी लिखना पढ़ना होता था वो नहीं था। इसलिए आपकी जितनी भी तहरीरात हैं वो सहाबा ने लिखी हैं। खुतूत जो शाहाने आरब को लिखे गए, वो खुतूत किसने लिखे? सहाबा किराम ने लिखे। वो मुआहदात जो लोगों के साथ हुए वो किसने लिखे हैं? वो लोगों ने लिखे। वो अब उम्मी है, कोई रस्मी तालीम हासिल नहीं की। और ये यूं समझे कि अल्लाह की एक तदबीर है। अगर आप पढ़े लिखे होते तो लोग कहते हैं आप पढ़ा लिखा बंदा है, कौन सी बड़ी बात है अगर इतनी अच्छी गुफ्तगू कर लेता है, भाई तो पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर क्या है? फिर ये वही है अल्लाह की तरफ से। अल्लज़ी, और ये वो नबी हैं, यजिदूनहु, जिनको ये लोग पाते हैं, मकतूबन लिखा हुआ, इंदहुम अपने पास, फित तौरात, तौरात में, वल इंजील और इंजील में। तौरात और इंजील में हुजूर की सारी सिफात मौजूद हैं। तो भाई तो तुम्हारे पास तो एक और दलील भी आ गई। यअमुरुहुम, ये हुक्म देते हैं, ये नबी हुक्म देते हैं उनको, बिलमारूफ, भलाई के कामों का, वयनहाहुम, और रोकते हैं इनको, अनिल मुनकर, बुराई के कामों से, वयुहिल्लु, और हलाल करते हैं, लहुम, उनके लिए, अत्तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को, वयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं, वयुहर्रिमु, और हराम करार देते हैं, अलैहिम, उन पर, अल खबाइस, नापाक और गंदी चीजों को। अच्छा, अजीब बात है, तो ये बात तो पहले ही हलाल है, तो फिर हुजूर ने कहां से हलाल करना उनको? तो ये बात उन चीजों को कहते हैं जो ऑलरेडी हलाल है, पाक है, उनका खाना जायज है।
تو جو چیز جائز ہیں حلال ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حلال کر رہے ہیں تو پہلے ہی حلال ہے. اچھا جو چیزیں ناپاک ہیں گندی ہیں خبیث ہیں حضور ان کو حرام کر رہے ہیں تو پہلے ہی حرام ہے. مطلب کیا تھا؟ یہ اب ہمارے زمانے میں بھی ایسا بہت کچھ ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت لوگوں نے بہت سی حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا اور بہت سی حرام چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کر رکھا تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو عین اس حالت میں کہ جو حلال ہے اس کا حلال ہونا ظاہر کیا اور جو حرام ہے اس کا حرام ہونا ظاہر کیا. یہ نہیں کیا کہ جو حرام حلال چل رہا ہے تو وہ حرام حلال چلتا رہے اور جو حلال حرام چلتا ہے وہ حلال حرام چلتا رہے. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع اور دور کرتے ہیں اور ہٹاتے ہیں عنہم لوگوں سے اسرہم ان کے بوجھ والاغلال اور ان کے توق. وہ بوجھ اور توق دور کرتے ہیں ہٹاتے ہیں التی جو کانت علیہم ان پر تھے. وہ بوجھ اور وہ توق جو لوگوں پر تھے یہ نبی اس بوجھ اور توق کو ان سے الگ کرتے ہیں دور کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یہ بوجھ اور یہ توق یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کچھ لوگ معاشرے میں نا اپنے اوپر کچھ چیزوں کو بلا وجہ ہی مشکل بنا لیتے ہیں. حالانکہ وہ چیز بہت آسان ہوتی ہے بڑی سادہ سی ہوتی ہے بڑی سمپل سی ہوتی ہے. لوگوں نے اس کو پتہ نہیں اتنا مشکل بنا لیا ہوتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں میں. جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ میں اللہ نے فرمایا گائے ذبح کر دو بس گائے پکڑو کوئی بھی ذبح کر دو. سمپل سی چیز ہے. آج کے حساب سے دیکھ لو تو میرا خیال ہے کوئی 50-60 ہزار کی عام دنوں میں 50-60-70 ہزار کی گائے پکڑو ذبح کر دو مسئلہ حل ہو گیا. نہیں جی گائے کیسی ہو رنگ کیسا ہو صفات کیسی ہو یہ کیسا ہو وہ کیسا ہو لو جی وہ اپنے اوپر بوجھ بڑھاتے گئے. پھر جو اللہ نے ان کو گائے کہا ذبح کرنے کو وہ گائے پوری قوم کے اندر صرف ایک تھی اور پھر وہ یوں سمجھیں کہ وہ حقیقتاً سونے کے وزن کے ساتھ تول کر وہ پھر ان کو ملی سونے کے وزن کے ساتھ. یعنی میں کہتا ہوں کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نہیں اربوں میں ملی ان کو. پھر وہ گائے کے وزن کے ساتھ سونا تولیں آپ ٹھیک ہے 5-6 من سونا بن جائے گا وہ اربوں میں جا کے ان کو پڑی. اسی طرح معاشرے میں لوگ اپنے اوپر کچھ چیزیں بلا وجہ لاتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں مثال سب سے بڑی مثال میں عرض کرتا ہوں یہ نکاح جو ہے اتنا سادہ ہے اتنا آسان ہے اتنا سادہ ہے اتنا آسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے صحابہ نے کتنے نکاح کیے کتنے نکاح کیے. ایک وقت میں 4 ہیں ایک بیوی فوت ہو گئی اور کر لیا یا کسی بیوی کو طلاق دینی پڑ گئی اور کر لیا. آپ یقین نہیں کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے فقیر سے بھی نچلے درجے کے تھے. فقیر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مالی وسعت کبھی نہیں رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مالی وسعت کبھی نہیں رہی. ہاں حضرت بکر کے پاس رہی حضرت عمر کے پاس حضرت عثمان کے پاس بہت رہی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے پاس مالی وسعت بہت زیادہ تھی اور صحابہ تھے ان کے پاس مالی وسعت تھی. حضرت علی کے پاس مالی وسعت کبھی نہیں رہی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کم از کم 9 شادیاں کی. یہ یعنی غریب ترین شخص. اور جب دنیا سے وہ شہادت ہوئی ہے ان کی تو اس وقت بھی 4 بیویاں ان کے نکاح میں ہیں حالانکہ بوڑھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی ینگ لڑکے یا جوان یا کوئی 35-40 سال کے نہیں ہیں بزرگ ہیں. اور غالباً کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے 30 اور 60 سال ہے 60-61 سال 60-61 سال بڑی عمر ہے. بہرحال باقی صحابہ کا یہی حال تھا. کیوں؟ سمپل بہت آسان. کسی محفل میں بیٹھے بٹھائے نکاح ہو جاتا. حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو نکاح کی وسعت رکھتا ہے اسے چاہیے وہ نکاح کرے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ نکاح کرے۔ کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات کی تو میں نے دیکھا اشارہ کس کی طرف ہے، کوئی خاص اشارہ ہے یا عام بات ہے؟ میں نے دیکھا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب شادی شدہ ہیں، کمارا تو صرف میں ہوں۔ مطلب یہ کہ حضور مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کمارا تو صرف میں ہوں، باقی سب شادی شدہ ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کی رات نہیں آنے پائی، اس سے پہلے میں شادی کر چکا تھا۔ اب ہم نے کتنا مشکل کر لیا ہے، کتنا اندازہ لگا۔ یہ ہے اسر اور اغلال، قومیں اپنے اوپر بلا وجہ بوجھ ڈال لیتی ہیں، توپ ڈال لیتی ہیں۔ اب کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کو پتہ نہیں کتنے عرصے تک لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ ہاں، اسے کھانا کھلانا بڑے عرصے تک اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اور نہیں کھلائے گا تو 30 دن بھی کھلائے گا، 7ویں دن بھی کھلائے گا، 40ویں دن بھی کھلائے گا، سال کے بعد، اور جب تک تو زندہ ہے نا تو کھلاتا رہے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ وہ ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بوجھ اور وہ توق جو لوگوں کے اوپر ہوتے تھے وہ ان کو ہٹا دیتے تھے۔ فَالَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَالَّذِينَ آمنوا بھی، پس وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور احترام بجا لایا، وَنَصَرُوهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی، قبول کیا، النور، نور کو، الذی، وہ نور، انزلہ، جو اتارا گیا، معہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی قرآن مجید، یعنی قرآن مجید۔ جن لوگوں نے یہ کیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور احترام وہ بجا لایا، اور روئے زمین پر اللہ رب العزت کے بعد سب سے محترم ترین ہستی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ قابل عزت، قابل احترام، قابل تکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وَنَصَرُوهُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی۔ یہاں مدد سے آپ کو ذاتی مدد مراد نہیں، بلکہ جس دین کو حضور لے کر آئے اس دین کو لے کر حضور اس دین میں حضور کا ساتھ دینا، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس قرآن کو لیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ اب جو لوگ یہ 4 صفات اپنائیں گے، اولئک، وہی، هم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اب دیکھیں آیت شروع ہوئی تھی الذین یتبعون الرسول، جو اب اتباع کریں گے رسول کا، اب یہاں پر اس کی مزید تفصیل بیان کر دی گئی۔ وہ کیا؟ ایمان لاؤ، تعظیم اور احترام بجا لاؤ، مدد و نصرت کرو، اور جو دین حضور لائے ہیں اور جو قرآن لائے ہیں اس پہ عمل کرو۔ قل، آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تم لوگوں کی طرف، جمیعا، سب، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی وہ کہیں کہ اے جتنے بھی روئے زمین کے انسان ہیں میں تم سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کی نبوت مخصوص لوگوں کے لیے تھی، مخصوص قوموں کے لیے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے۔
موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے، بقیہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے قوم عاد، ہود علیہ السلام صرف قوم عاد کے لیے، باہر کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی لینا دینا نہیں اس سے، لیکن صرف محمد الرسول اللہ، ان کو یہ اعزاز ہے، رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے وہ یہودی تھا، عیسائی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، بدھ مت تھا، صابی تھا، جو بھی تھا، ان سب کی طرف حضور علیہ السلام نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قل، آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، الذی، وہ اللہ، لہو، جس کے لیے، ملک و بادشاہت ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، وہی موت دیتا ہے، فآمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے، ان پر ایمان لاؤ، الذی، جو، یؤمن، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وکلماتہ، اور اللہ کے تمام فرامین پر، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے تمام فرامین پر ایمان رکھتے ہیں، تم اس نبی پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور اسی کی اتباع کرو، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی اتباع جائز نہیں۔ علاوہ سے مراد مخالف، کہ حضور کی اتباع نہ کرو، فلاں کی کر لو۔ ہاں، حضور علیہ السلام کی اتباع میں آپ کسی کی بھی اتباع کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اتباع میں مثلا جو نیک حکمران، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا بھائی اس کا کہا مانو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لیکن یہ جو اتباع ہے یا اطاعت ہے، یہ حضور کی اطاعت کے اندر ہے۔ اگر وہ حضور کی اتباع کر رہا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ہاں بھائی، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلوں تو میری بات مانو، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلوں تو میری بات نہیں ماننی۔ بعینہ ہی یہی جملہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کروں تو میری بات مانو، اور اگر نہ کروں تو پہلی بات تو یہ کہی کہ میری بات نہ مانو، اور دوسری بات یہ کہی کہ میری اصلاح کرو، مجھے سیدھا کرو، تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں چلوں۔ واتبعوہ، حضور علیہ السلام کی اتباع، لعلکم تہتدون، تب تم ہدایت پاؤ گے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تب تم ہدایت پاؤ گے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور آپ کے احکامات کی تعمیل بھی کرو گے۔ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن، ایسے بھی لوگ ہیں، یہدون، جو قبول کرتے ہیں، بالحق، حق کو، جو حق کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی، اور اسی کے مطابق، یعدلون، وہ انصاف کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایسے لوگ تھے جو حق کو قبول کرتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے اور انصاف کرتے تھے۔ بس جی یہاں تک، آگے پھر آگے بنی اسرائیل کی تنظیمی تقسیم شروع ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں۔